کہ اگر بیمار ہو تو اس کی عیادت کرو، اور صرف ذی الحجہ میں نہ کیا کرو، بلکہ کوئی کبھی بھی بیمار پڑے پتہ چل جائے تو موقع جانے مت دیا کر۔ اب تو فون کا دور ہے، فون کر کے پوچھ لیں کہ بھئی سنا آپ کی طبیعت خراب ہے، اللہ آپ کو شفا دے دے، یہ بھی تو مزاج پرسی ہو گئی، حالانکہ جانے کا اجر کچھ اور ہی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی بیمار سے ملنے جاتا ہے تو وہ اللہ کی رحمت میں نہاتے ہوئے جاتا ہے، اور جب وہ بیمار کے پاس بیٹھتا ہے تو وہ اللہ کی رحمتوں کے اندر جو وہ گوتا لگاتا ہے، ڈبکیاں لیتا ہے، وہ ایسا ہے، اور وہ اللہ کی رحمتوں کے پھول چنتا ہے جب بیمار کے پاس بیٹھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا انسان جتنے دن بیمار رہتا ہے وہ اللہ کا مہمان رہتا ہے۔ بیمار رہنے والا، کیا بات کی اللہ کے حبیب، قربان جائیں قربان میں ان کی بخشش کے۔ ہائے ہائے، لوگ بیماری سے ڈرتے ہیں، لوگ بیماری سے ڈرتے ہیں، لیکن اللہ کے حبیب علیہ السلام نے بیماری کی کیا فضیلت بیان فرما دی، فرمایا جو جتنے دن بیمار ہے وہ اللہ کا مہمان ہے۔ اب اللہ کا مہمان، اب سوچتے جائیے مہمان کا کیسے اکرام ہوتا ہے۔ مہمان بولے بھائی میں پانی نہیں پیوں گا، شربت لا دو، تو بولو دیتے ہیں کہ نہیں؟ میٹھی نہیں چلتی، پھیکی چائے چلتی ہے، دیتے ہیں کہ نہیں؟ یہ نہیں چلتا وہ چلتا ہے، دیتے ہیں کہ نہیں؟ یہ کھانا نہیں چلتا وہ نہیں، یعنی گویا کہ جو میزبان ہوتا ہے وہ مہمان کا ہر مطالبہ پورا کرتا ہے، تو پتہ چل رہا ہے کہ بیمار اللہ کا مہمان ہے، اللہ اس کا میزبان ہے اپنی شان کے مطابق۔ اب بیمار جو مانگتا جاتا ہے اللہ اس کو عطا کرتا جاتا ہے، اور بیمار کے پاس جو آ کر کے بیٹھتا ہے اس کو ہی برکتیں ملتی ہیں۔ بیماروں سے نفرت نہ کیا کرو، ان کی عیادت کرو، مزاج پرسی کرو، ان کی مدد کرو۔ ایک اور بات آپ کو بتاؤں، خاص بات بیماروں سے متعلق آ گئی تو بات بتاؤں۔ ہم لوگ جب شادیوں میں جاتے ہیں، کسی کی شادی ہوتی ہے، ہم شادیوں میں جاتے ہیں تو لفافہ لے کر جاتے ہیں، کپڑے لے کر جاتے ہیں، گفٹ لے کر جاتے ہیں، صحیح؟ حالانکہ جو شادی ہوتی ہے وہ منصوبہ بند طریقے سے ہوتی ہے، سال بھر 6 مہینہ 3 مہینہ 4 مہینہ پہلے سے پلان بنتا ہے کہ بھائی جو ہے وہ شادی کرنا ہے، بجٹ ہوتا ہے، پلان ہوتا ہے، تیاری ہوتی ہے، یہ سب کچھ ہوتا ہے، خوشی کا موقع، پھر شادی ہوتی ہے، پھر بھی ہم گفٹ لے کر جاتے ہیں، پیسے لے کر جاتے ہیں۔ لیکن ہم جب مریض کے پاس جاتے ہیں تو مریض کے پاس جاتے ہیں تو کیا لے کر جاتے ہیں؟ 1-2 سیب لے لیا، ناریل کا پانی، ہمارے گاؤں میں تو یہی رواج ہے، 1-2 سیب لے لیا، ناریل کا پانی لے لیا، چیکو وغیرہ لے لیا، یہ لے کر کے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں، لیکن میرا آپ سے مشورہ ہے، آپ سے میری گزارش ہے، اگر بیمار پڑنے والا شخص ہاسپٹل کے اندر ہے، یعنی اتنا بیمار ہے کہ ہاسپٹل میں ہے، تو جس وقت آپ اس سے ملنے کے لیے جائیں تو نقدی کا اپنی حیثیت کے مطابق کوئی نہ کوئی لفافہ ساتھ ملے۔ خوشی کے موقع پر تو پیسے ہوتے ہیں پھر بھی ہم ان کو دیتے ہیں، لیکن یہ بیمار جو بندہ ہے اچانک بیمار پڑا ہے، ہاسپٹل میں ہے، اور ہاسپٹل کس قدر مہنگا ہو گیا آپ جانتے ہیں، کیا حالات ہو گئے ہاسپٹل کے، علاج کتنا مہنگا ہو گیا ہے، علاج کی کیفیت کیا ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو کاش کہ ایسا ہو کہ اس وقت جو ہے آپ لے جا کر کے دیں تو اس کا دل جو خوش ہوگا، اور اس کے دل سے جو دعا نکلے گی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ باب اجابت الہی سے ٹکرائے گی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ بیمار کی دعا کو رد نہیں فرماتا، اور چونکہ بیمار تو اللہ کا مہمان ہے اس کی دعا رد کیسے ہوگی، اس لیے اس کی دعا لینے کا حکم ہے۔ بے شمار ایسے لوگ ہیں جو مجبور ہاسپٹل میں پڑے رہتے ہیں، دوا کے لیے پیسے نہیں ہوتے، علاج کے لیے پیسے نہیں ہوتے، کبھی چندہ مانگا جاتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے، کاش کہ ہم اس سے ملنے کے لیے جائیں اور چھوٹی سی نظر اس کو پیش کر دیں۔ اتنی سارے خرافات میں پیسے خرچ کرتے ہیں، اگر بیماروں کو دینا شروع کر دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ 10 لوگ اگر ملنے کے لیے چلے جائیں تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کے ہاسپٹل کے اخراجات کا بار کچھ ہلکا ہو جائے۔ یاد رکھیے جب تک تم اللہ کے بندوں کی مدد کرتے رہو گے اللہ تمہاری مدد کرتا رہے گا۔ میں صرف ترغیب کے لیے آپ کو ایک بات بتا